میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ مخلوق اسے کہتے ہیں جو خود بخود نہ بنے، کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہو، اس کی ابتدا بھی ہو، اس کی انتہا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اگر اللہ پاک کے پہل کو تلاش کرنا چاہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اپنے خیالات کی ساری طاقتیں پیچھے کی طرف لے جائیں تو چلتے چلتے، اڑتے اڑتے، دوڑتے بھاگتے ساری کائنات کے تخیلات تھک کے گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پہل کو پا نہیں سکتے۔ تو اس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، وہ ایسا اول ہے جس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے دیکھنا شروع کریں اور سوچنا شروع کریں اور اپنے خیالات کو آگے سے آگے لے جانے میں جتنا بھی زور دکھا سکتے ہیں دکھائیں، تو آخری انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر کو بھی نہیں کوئی پا سکتا۔ کہ والآخر بلا انتہا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی آگے انتہائی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ مکان، زمان، انسان، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزوں سے بے نیاز اور مستغنی ذات ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے۔ ہم مجبور ہیں، وہ جابر ہے۔ ہم مرحوم ہیں، وہ راحم ہے۔ ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے۔ تو اور ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے۔ ہم مقدور ہیں، وہ قادر ہے۔ ہم مقہور ہیں، وہ قاہر ہے۔ تو انسان اور ساری کائنات وہ گھری ہوئی ہے مجبوریوں میں چاروں طرف سے۔ اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے کہ جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، نہ کسی زمانے کا، نہ کسی مکان کا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی مخلوق کا۔ ہم کچھ نہ تھے، اللہ تھا۔ تو زمین آسمان کا ایک نظام چلا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین آسمان کا مادہ کا تھا، اللہ نے اس کو پھاڑا، ففتقناهما، اس نے پھاڑا۔ پھر اس کی صفت تخلیق متوجہ ہوئی تو اس نے زمین کو بنانا شروع کیا اور بچھانا شروع کیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا۔ والارض وما سواها، اس سے برابر کیا۔ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالكم انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والارض وما طحاها۔ اور یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کو بتاتی ہیں۔ تو کیا کہ اللہ نے کچھ نہیں تھا اور زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مبدی، المبدی۔ المبدی اس سے کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کے سب کچھ بنا دے۔ یہ مسجد بنی کھڑی ہے، اس میں بہت کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو کوئی ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا اور اللہ نے امر کن سے کہا ہو جا اور وہ بن گئی۔ ساری کائنات میں پہاڑوں کا ایک پتھر نہیں تھا اور اللہ نے کہا ہمارے یہاں بن گئے، وہ بن گیا۔ ساری کائنات میں ریت کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے سیروں کو کہا بچھ جاؤ، وہ بچھ گئے۔ ساری کائنات میں ہوا کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کے غلاف
تہ در تہ ہم پر کھڑے ہو گئے. کہیں زمین آسمان میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا ایک تنکا نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ. وہ بنتے چلے گئے. پھر کتنے رنگ، کتنے ذائقے، کتنے پھول، کتنی خوشبو، کتنی مہک، کتنے ان کے رنگ برنگ کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے نظام، ان کے ترتیب، ہر چیز. کوئی اوپر اٹھ گئے، کوئی زمین پہ بچھ گئے، کوئی اندر پھل، کوئی اوپر پھل، کوئی درمیان میں پھل، کوئی اوپر کی سطح پر پھل، کوئی اوپر سے سخت، کوئی اندر سے سخت، کوئی اوپر سے چھلکے والا، کوئی اندر سے گودے والا، کوئی اندر میں پانی والا، کسی کا سفید رنگ، کسی کا سرخ رنگ، کسی کا پیلا رنگ، کسی کا کڑوا ذائقہ، کسی کا میٹھا ذائقہ، کسی کا پھیکا ذائقہ، کسی کا خشک ذائقہ، کسی کا نمکین ذائقہ. کسی میں بیج بکھیر دیے، کسی میں باندھ دیے، کسی میں ایک رکھا، کسی میں 10 رکھے، کسی میں ہزاروں رکھے. کسی کے اوپر سفید چھلکا لگایا، کسی پہ سبز لگایا، کسی پہ سرخ لگایا، کسی پہ کوئی رنگ، کسی پہ کوئی رنگ. النجم والشجر یسجدان. پھر کہا یہ سب کچھ تیرے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. سورے اللہ کو سجدہ کر. درخت، نجم، یہ بیلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہیں. اب کچھ نہیں ہے، ایک پتا نہیں ہے، ایک تنکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. پھولدار بھی، پھلدار بھی، کانٹے دار بھی، سایہ دار بھی، مفید بھی، مضر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اونچے بھی، لمبے بھی، پھیلے ہوئے بھی، زمین تریننے والے بھی، تہ میں جڑ میں پھل دینے والے، جڑ کے ساتھ پھل دینے والے، جڑ کے اوپر پھل دینے والے، تنے پہ پھل دینے والے، اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا؟ ایک امر کن ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. میرے بغیر ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اس اللہ چین کرتا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کا کچھ بنا سکے یا دے سکے یا کر سکے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون. پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا. زمین بچھ رہی، پہاڑ لگ رہے، پانی بہ رہے، سمندر بنائے جا رہے، دریا بہائے جا رہے ہیں، اور چشمے نکالے جا رہے، اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی، کہیں پست کی جا رہی، کہیں ریت بچھا دی، کہیں اس کو شور بنا دیا، کہیں اس کو زرخیز بنا دیا، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرخ پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ، سبز پوش جنگل کے پہاڑ، اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. تیرے رب نے زمین کا بنانا بچھانا یہ سب کچھ 4 دن میں کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا، اور وہ دھواں تھا، اور اس کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ. یہ سب تابع ہو گئے. فقضاهن 7 سماوات. پھر ان کو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا. پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا. هل ترى من فطور. میرے بندے کبھی صاف آسمان کو دیکھا تو کرو. تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اتنی بڑی چھت ہے بغیر عمد ترونہا، اس میں ستون بھی کوئی نہیں. یہ چھوٹی سی چھت ہے، 120 فٹ کی چھت ہے یہ، اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کتنا مضبوطی سے اس میں لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. پھر زمین کا فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. نعم الْمَاهِدُونَ. یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے، انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ جیسا پاگل ہے اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے. اردو کا محاورہ بھی اپنے منہ میں مٹھو بنے بیٹھے دیکھو بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہوتا ہے. فنعم الماہدون. ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے. فنعم الماہدون.
پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار آسمان پہ غور کرو، تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ پھر زینا السماء الدنیا بمصابیح، پھر ستاروں سے جگمگایا، پھر وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج کو دہکایا، پھر وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ایک کو سراج بنایا، ایک کو نور بنایا، ایک کو شعاع بخشی، ایک کو کرن بخشی، ایک میں گرمی رکھی، ایک میں ٹھنڈک رکھی، ایک کو رات کو لایا، دوسرے کو دن میں لایا، اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، رات دن سے آگے نکل جائے، بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ سورج تیرے اللہ کے تابع، چاند تیرے اللہ کے تابع، ستارے اللہ کے تابع، یغشی اللیل رات اللہ کے تابع، النہار دن اللہ کے تابع، یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع، یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع، پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، زمین کا بچ جانا، والارض فرشناہا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا، اخرج منہا ماءہا، پھر اس میں سے چارے کا نکلنا، ومرعاہا پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا، والجبال ارساہا یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں، پانی نکلا اللہ کے ارادے سے، چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پہاڑ اس میں ٹھک گئے لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، تو زمین آپ سورج کی شعاع سے اس کو پانی کو گرم کیا، پھر اس سے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا، پھر اس کو اوپر جا کے ٹھنڈا کیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ایک فرشتے کو امر دیا، نہ اللہ فرشتوں کا محتاج، نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج، نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج، دنیا دار اسباب ہے، اسباب سے بناتا ہے پھر ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں تو ہمارے بس ہے، یہ اس کا ایک لگی نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے، پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے، ہوا اسے کندھا دے کے اوپر لے جاتی ہے، فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے الم تر ان اللہ یزدی صحابا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر پہاڑوں کی طرف کہہ کر ان کو اوپر لے جاتا ہے، پھر فرشتوں کو ہانکتا ہے، اللہ کا ارادہ ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برس جا یصیب بہ من یشاء تو وہاں اس کے دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے فیصرفہ عن من یشاء، جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے، بادل آتے ہیں کالے سیاہ، ایک قطرہ نہیں برستا، ایک سفید بدلی آتی ہے کوٹ دور کو دھوتے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں سب اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے، انا سببنا الماء صبا، صبا صبا کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ، کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا، گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا، اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار، اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب، اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود۔ آگے وہ پانی برف بن کے گرا، کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے،
وہ بیٹھا ہوا کدھر کو چلا اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے. یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے. یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے. اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اس کے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے. اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ کے ارادے سے ہے. اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے یہ اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے. اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور سرف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں. اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے. پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابہ. پھر وہی اللہ ہے جس میں کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. یہ میٹھا یہ کڑوا. پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانیوں کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا. میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے. درمیان میں ایک پردہ ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ سیمنٹ ہے, کوئی بجری ہے, کوئی روڈ ہے, کوئی لکڑ ہے, کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں, کوئی کاغذ کے لفافے ہیں. ذرا اینک لگاؤ, ذرا خوردبین لاؤ, بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے. میرے رب کی قسم کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھے نہیں دکھا سکتی. بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تو نے کڑوے نے نہیں جانا. بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر. اللہ کا امر پردہ ہے نہیں جانا. وہ نہیں جا رہا. تم ادھر نہیں جاؤ گے, تم ادھر نہیں جاؤ گے. وہ نہیں جا رہا. یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع, اللہ کی حکومت کے تابع, اللہ کے فیصلوں کے تابع, اللہ کے قبضے میں, اللہ کی تدبیر میں, اللہ کے ارادے میں, اللہ کی بادشاہی میں. یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے, آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے, ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الرياح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, سببنا الماء سبا زمینیں جو پھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, ثم شققنا الارض شقا پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, فانبتنا فیہا حبا وعنبا پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, هو الذی سخر البحر پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, وسخر لکم الانہار پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے, فجرنا الارض عیونا چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پھر پھل آئے تو وما تخرج من ثمرات من اكمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے, پھر جنگل بنے حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, فاقعۃ وابا رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ, اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ, اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ, اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ, پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ, برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ, پہاڑ کی سر برفلک چوٹیوں سے برفانی تودے گرے اور شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ. 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع, 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع, رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع, اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن منہم من یمشی علی بطنہ پیٹ پہ چلا, منہم من یمشی علی رجلین پاؤں پہ چلا 2, منہم من یمشی علی اربع کوئی 4 پاؤں پہ چلا, کوئی 8 پہ چلا, کوئی ہوا میں اڑا, کوئی پانی میں تیرا, کوئی زمین پہ رینگا, کوئی اندر میں چلا. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا حقیقی رب. اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے, اے میرے بندو یہ ہے تمہارا اصلی رب. تم نے دکانوں کو رب بنا لیا, کھیتی باڑی کو رب بنا لیا, سیاست کو رب بنا لیا, کرسی کو رب بنا لیا, زراعت کو رب بنا لیا, رشوت کو رب بنا لیا, سود کو رب بنا لیا, خیانت کو رب بنا لیا, ناپوش کی کمی کو رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آئے, پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے, جھوٹ بھی سود بھی سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ, تمہارا اصلی اللہ, تمہارا اصلی رب. فماذا بعد الحق الا الضلال اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. فانا تؤفکون
فأنا تصرفون فأين تذهبون فأنا تسحرون أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلا تتقون أفلا ينظرون ألم تروا ألم يروا ألم ترى. یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فأنا تسحرون. کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے جو اتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا لے. یقیناً اس کی عقل میں فطور آ چکا ہے. فأين تذهبون. ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا. بچہ ماں کو عاجز کر دے تو پھر ماں تھکا کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کون ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے. فأين تذهب یا ولدی. ارے میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خواب ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. فأين تذهبون فأين تذهبون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ الی من هو خیر منی. کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا. کوئی مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر، کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر، کوئی لا تو صحیح، ذرا دل تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا. کوئی ہے میرے جیسا ملک، کوئی قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکیم، وہ حبل، وہ لطیف اور خبیر اور حلیم اور عظیم اور غفور اور الشکور اور العلی اور السمیع البصیر المجید الباعث اور شہید اور حق اور الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. کا ایسا میرا خوبصورت نام ہے، کوئی ایسا دکھا کر گئے؟ هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع. میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے، ایسا تو بھی جانتا ہے تو پھر تو ہے تیرے اوپر کہ تو مجھے چھوڑ کر میرے گھر کی طرف کو چلا. این تذهبون. کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اور زیادہ سنو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے، ایک حلاوت ہے اور جو ایک مٹھاس ہے، اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی. یا ایھا الانسان، اور اے انسان، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے، یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. پھر ما غرک، ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ ارے تو اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا. ما غرک، وہ تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے نہیں. اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا، یہاں ربوبیت کو استعمال کیا. رب، رب، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، رب مجازی طور پر پالنے والی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے.
بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کوئی بھاگتا ہے, کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے, مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے. انہیں اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت کوئی نہیں. اور انسانوں میں بھی بچہ بھائی کر تو اماں کہتا ہے, اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے, اور وہ رب اس ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سراپا شفقت ہے. بے ربک, میں تیرا رب ہوں, تیرا پالنے والا. بھلا میں بھی تیرا بندہ چاہ سکتا ہوں؟ بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے, تو بتا میرے بندے, میں تو ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ پہ فدا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے. تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور؟ ماں غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا کر دیا؟ تو مٹی تھا, میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو غذا تھا, میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو نطفہ تھا, میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو علقہ تھا, میں نے اس میں سے تجھے نکالا. پھر تو مضغہ تھا, میں نے تجھے اس میں سے نکالا. پھر تو عظام تھا, میں نے اس پہ گوشت چڑھایا. پھر تو گوشت کا لوتھڑا تھا, میں نے اس میں روح کو ڈالا. پھر میں نے تیرے اوپر خوبصورت اپنی قدرت کو متوجہ کرتے پھر جو خوبصورت ماں کے 3 اندھیروں میں میں نے تجھے شکل عطا کی. پھر نہ تیری ماں وہاں پہنچ سکے, نہ تیرا باپ وہاں پہنچ سکے. میں نے عرصوں پہ بیٹھ کر تیری پرورش کا نظام چلایا. 3 اندھیروں میں تجھ سے حاصل نہ ہوا. پھر میں نے فرشتوں کو بھیجا جس نے پر مارا تجھے ڈالا, نہ تیرے دانت کاٹنے کو, نہ تیرے ہاتھ پکڑنے کو, نہ تیرے پاؤں چلنے کو. میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے, جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے. تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو تیرک کر دیا کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں, تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں. اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور تیرے اندر قوتوں کو داخل فرمایا. تیرے دیکھنے کو کھولا, پھر تیرے سننے کو کھولا, تیرے بولنے کو کھولا, تیرے پکڑنے کو کھولا, تیرے چلنے کو کھولا, تیرے سوچنے کو کھولا, تیری لذتوں کو کھولا, تیری شہوتوں کو کھولا, تیرے دماغ کو کھولا. زمین کا فرش وقت بچھایا, سورج اور شام کو چمکایا ٹہکایا, ستاروں کو جھلملایا, رات لایا آرام کے لیے, دن لایا کام کے لیے, پھولوں کو مہکایا تجھے لذت پہنچانے کے لیے, جانوروں کو ہمارے گھر تک چلی آئی, نسیم باپ کی خوشبو کو لے کر تیرے گھر میں آئی. کائنات کا چپا چپا میں نے تیرے لیے مسخر کیا اور کرتا گیا. اور جب تو جوان ہوا اور بھرپور طاقت میں آیا تو سوچتا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا. ایک گندے پانی سے میں نے سفر شروع کیا اور آج یہ مجھے وجود ملا تو میرے سامنے جھک جاتا. پر ارے ظالم تو مجھے ہی للکارنے لگا. جزاء من احسن الیک, کیا احسان کا یہی بدلا ہوتا ہے جو تم کو اردو والے اللہ کو دے رہے ہو, جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں, جو 7 راجن کے انسان